السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش کا استاد۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایڈجیکٹو۔ تو ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایڈجیکٹو یہ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کوالٹی کے بارے میں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمیں سبجیکٹ ناؤن کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل سلمان از ویری اسمارٹ، تو جو اسمارٹ ہے یہ ہمیں بتاتا کیا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے، ٹھیک ہے جی، ذہین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ایڈجیکٹو ہے۔ پھر آتا ہے دوسرے نمبر امریکہ از اے سپر پاور، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سپر پاور ہے یعنی بہت طاقتور ہے، پوری دنیا میں پاورفل ہے، تو یہ ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ اگلا تیسرا نمبر ہمارے پاس آتا ہے ہی از اے گڈ کرکٹر۔ تو وہ اگر میں کہتا ہوں ہی از اے کرکٹر تو سمپل ہو جائے گا، وہ ایک کرکٹر ہے، جو کرکٹ تو کوئی بھی کھیل سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی بلہ پکڑ کے کھیل لیتا ہے۔ لیکن یہ جو گڈ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں بھائی وہ اچھا کرکٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلا ہے شی از شارٹ۔ اب جو ہے شی از تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی شی از اے گرل، اگر میں کہتا ہوں شی از اے گرل تو ہمیں پتہ چلے گی شی از اے گرل، لیکن اس کی اور کیا کوالٹی ہے؟ یہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ شارٹ ہے، قد اس کا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے جی، تو قد میں وہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلا ہے کامران از اے کرمنل۔ اب ٹھیک ہے جی، کامران ایک لڑکا ہے تو ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بھائی وہ کرمنل، وہ خونی ہے، تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی اس کی کیا ہے، اس کی برائی ہے، بھائی وہ کرمنل ہے، وہ خونی ہے۔ تو ایڈجیکٹو کا یہ ہمیں جو ہے سبجیکٹ اور ناؤن کے بارے میں بتاتا ہے، کوالٹی چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، تو یہ ہمیں بتاتا ہے ناؤن اور پروناؤن کی کوالٹی، چاہے بیڈ ہو یا گڈ ہو۔ تو اگلا جو پارٹس آف اسپیچ ہے ہمارے پاس وہ ہے پریپوزیشن، یہ آخری ہے۔ تو یہ ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں کہ اس کا تعلق کسی چیز کے ساتھ کیسا ہے۔ فار ایگزامپل آئی واز سٹنگ نیکسٹ ٹو عمران، تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ میں نیکسٹ ٹو، یہ جو نیکسٹ ٹو ہے یہ ہے پریپوزیشن، تو کیا بتاتا ہے کہ میں عمران کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، نیکسٹ ٹو یہ پریپوزیشن ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے دیئر از اے کاؤ ان دا گارڈن، تو یہ ہمیں یہ جو ان ہے یہ پریپوزیشن ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں دیر از اے کاؤ گارڈن تو کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں نکلتا، ٹھیک ہے جی، تو مکمل سینس نہیں دیتا۔ تو اگر ہم یہاں جیسے ان ہے، ان کا استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو گائے ہے وہ گارڈن میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان پریپوزیشن ہے۔ اگلا جو ہمارے پاس ہے اے فیئر لٹل گرل سیٹ انڈر اے ٹری، ٹھیک ہے جی، ایک خوبصورت لڑکی پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ تو یہاں انڈر جو ہے یہ ایک پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمیں تعلق کے بارے میں بتاتا ہے کہ تعلق کا کسی چیز کا ناؤن سے کیا تعلق ہے۔ بہت سارے پریپوزیشن ہیں، ٹھیک ہے جی، ابو، انڈر، ٹھیک ہے، کلوز، ان، ایٹ، تو جتنے بھی یہ سارے کے سارے پریپوزیشن کہلاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سارا۔ اگر نہیں آیا، کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔ اگلا ہمارے پاس ہے ایڈورب۔ ایڈورب جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ورب کے بارے میں کہ ایکشن کیسے ہوا، ٹھیک ہے جی، ایکشن جو ہے وہ ورب کہلاتا ہے اور ایکشن کیسے ہوا وہ ایڈورب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل ہے ایک آئی کیم کوئکلی، ٹھیک ہے جی، آئی کیم کوئکلی میں آیا جلدی، ٹھیک ہے، میں بہت جلدی سے آیا۔ آئی کیم ہے ورب، کوئکلی ایڈورب، میں بہت جلدی سے آیا۔ اگلا ہے آئی روٹ اے لیٹر سلولی، ٹھیک ہے جی، میں نے خط لکھا۔ روٹ کیا ہے؟ پاسٹ ورب ہے، تو یہ کہلاتا ہے ورب، اور یہ جو سلولی ہے یہ کہلاتا ہے ایڈورب، یعنی میں نے لیٹر بہت ہی آرام سے سلو طریقے سے لکھا، تو سلولی جو ہے یہ ایڈورب ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کام کیسے ہوا، تو میں نے سلو کیا، یہ سلولی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہی از ڈرائیونگ ویری فاسٹ،
ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم کہتے ہیں ہی از اے ڈرائیور تو ہمیں کہ بھائی ہی از اے ڈرائیور. ہم کہتے ہیں کہ ہی از ڈرائیونگ تو اس کا مطلب ہے کہ سمپل وہ ڈرائیو کر رہا ہے, ہی از ڈرائیونگ. لیکن ویری فاسٹ کیا ہوا کہ بھائی وہ بہت تیزی سے ڈرائیو کر رہا ہے. تو ویری فاسٹ جو ہے یہ ایڈجیکٹیو میں آتا ہے فاسٹ, ٹھیک ہے, نو سوری ایڈورب میں آتا ہے. تو ہی از ڈرائیونگ ویری فاسٹ کا مطلب ہے کہ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے. تو فاسٹ جو ہے ویری فاسٹ یہ ایڈورب ہے. اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن وہ ہے جو سڈن فیلنگز, اچانک غم, خوشی, حیرت یا اس قسم کے جو فیلنگز کا اظہار ہم کرتے ہیں وہ انٹرجیکشن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ہررا, وی ون دا میچ. ٹھیک ہے جی. تو ہررا کیا ہے, یہ خوشی کا اظہار ہے کہ ہم نے میچ جیت لیا. ٹھیک ہے جی. اگلا ہے آؤچ آئی ہرٹ مائی فنگر. یہ ایک دیکھے اچانک سی فیلنگ ہے, سیڈ فیلنگ کہ اچانک اس نے اپنی انگلی زخمی کر دی. ٹھیک ہے. تو یہ آؤچ بھی ایک انٹرجیکشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے جو بھی الفاظ جو کہ حیرت, غم, خوشی یا کوئی بھی اچانک جو فیلنگز ہو اس میں جو آواز نکلتی ہے وہ انٹرجیکشن کہلاتی ہیں. اگلا ہمارے پاس ہے کنجنکشنز. ٹھیک ہے. کنجنکشن وہ ہے جو دو الفاظ یا جملوں کو ملاتا ہو, وہ کنجنکشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اسلم اینڈ کمال آر پلینگ کرکٹ. تو اسلم اور کمال, ٹھیک ہے, دو لفظ کو ملاتا ہے اینڈ. تو یہ جو اینڈ ہے یہ کنجنکشن ہے, دو لفظوں کو ساتھ میں ملاتا ہے ورڈز کو, تو یہ کنجنکشن ہے. دوسرا ہے آئی رین ویری فاسٹ بٹ آئی مس دا ٹرین. یعنی میں بہت تیز دوڑا لیکن پھر بھی میں نے ٹرین کو مس کیا. تو ٹھیک ہے, ٹرین چھوٹ گئی. تو یہ جو بٹ ہے یہ کنجنکشن ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سارے جو کنجنکشن ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ورڈ جو دو سینٹینسز کو یا دو ورڈز کو آپس میں ملاتے ہوں, ٹھیک ہے جی, وہ کہلاتا ہے کنجنکشن. اگلا ہمارے پاس ہے ورب. ورب جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کسی ایکشن کے بارے میں جس میں ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی کام جس میں ایکشن ہوتا ہے وہ ورب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, تو اس میں ہم ایکشن کرتے ہیں, حرکت آتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, زبان ہلتی ہے, منہ ہلتا ہے, ہونٹ ہلتے ہیں, تو حرکت ہوتی ہے. تو کوئی بھی کام جس میں حرکت ہوتی ہے وہ ورب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ, میں صبح جلدی اٹھا. تو گیٹ اپ جو ہے یہ ورب ہے. اگلا ہمارے پاس ہے آئی گو ٹو اسکول. تو میں اسکول جاتا ہوں. تو گو یہ ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں چل کے جاتا ہوں, تو گو جو ہے یہ ورب ہے. اگلا ہمارے پاس ہے پلیز سیٹ ہیئر, یعنی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھیں. تو یہ سیٹ کا مطلب ہے بیٹھیں. یہ بھی ایک جو ہے یہ بھی ورب ہے, اس میں بھی حرکت ہو رہا ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں تو حرکت ہوتی ہے. اگلا ہمارے پاس ہے آئی ایم واکنگ ٹو دی آفس, یعنی میں اسکول پیدل چل کے گیا. تو اس کا یہ بھی ورکنگ بھی جو ہے ایک واکنگ بھی جو ہے ایک ورب ہے. تو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ایکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوئی بھی کام جس میں ایکشن ہوتا ہے, حرکت ہوتی ہے, تو وہ ورب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی.